Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to this MGT 301 course, Research Tools and Techniques. I hope so you are going to benefit from this course. My name is Danish Ahmed and I am teaching research methodology and allied subjects for the past 8 years in ComSats. And before that, I worked in Nepal, and the project was basically a construction and building project, and I was looking after procurement over there. Usse pehle I worked in Pakistan National Assembly. Wahan pe I worked as an intern with the Committee of Economic Affairs and Statistics, aur uske andar I made a report on Pakistan and the regional cooperation. اس سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ورکڈ ان 2001 ود اے پروجیکٹ بیسیکلی آف یونیسیف, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے فوڈ اینڈ نیوٹریشن سروے کیا تھا, جس کے اندر آئی واز اے کولڈ چین سپروائزر, جس کے اندر مجھے سیمپلنگ اور ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا جو کہ ریسرچ کے اندر بہت زیادہ اہم ہے. سو دس از مائی بریف انٹروڈکشن اینڈ ایکسپیرئنس. ایجوکیشن کے لحاظ سے آئی ہیو ڈن مائی ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی فرام ComSats ود 3.63 CGPA. اس سے پہلے میں نے MBA IT کیا ود کیمپس سلور میڈل, اور اس سے پہلے جو ہے آئی ہیڈ ڈن BSc آنرز ان ایگریکلچر اکنامکس. My research interests include studying group and organization behavior. اس کے علاوہ studying consumer behavior, or then I also want to know the various characteristics of a better employee. So these are some of my interests, brief experience and introduction to my interests as well. Right. So coming to the introduction to the course, you know that this is research tools and techniques. اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے, کس طریقے سے ہم لوگ فیلڈ کے اندر جاتے ہیں, اور کس طریقے سے ہم لوگ ویریس پروون ٹیکنیکس اور ٹولز کے ذریعے سے اپنے سوالات کو حل کرتے ہیں. مینجمنٹ سائنسز میں اس کورس کی کیا ضرورت ہے, تو وہ اس سلائیڈ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے. اینڈ اگر آپ اس کی فرسٹ لائن پڑھو تو اس پر لکھا ہے دیٹ انفارمیشن اینڈ نالج آر انڈسپینسیبل ٹولس فار ہیلپنگ انشور دی کنٹینیوٹی اینڈ سسٹینیبلٹی آف اینی آرگنائزیشن. جس کا مطلب یہ ہے کہ نالج اور انفارمیشن ہر مینیجر کو چاہیے. ہر مینیجر کو جو ہے وہ اس نے اپنے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. ہی ہیز ٹو نو اباؤٹ the circumstances he is in, and he has got to solve the various problems which arise from day one to day end. تو اس کے لیے the manager must be very very active in gathering the data, in knowing the information, in gathering the knowledge, جس کے لیے جو ہے ریسرچ میتھڈالوجی کا جو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں وہ بہت زیادہ came in handy. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے جب اپنی سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرتے ہیں, سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ جس کے اندر 7 اسٹیپس ہوتے ہیں, تو ہم لوگ جو ہے بہتر طور پہ اپنے ریسرچ کوشچن کو یا جو بھی ہمارا پرابلم ہے اس کو حل کر سکتے ہیں. This is basically a very very analytical and evaluative kind of course, جس کے اندر ہم نے انالیسس کا بار بار استعمال کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جو انفارمیشن اور ڈیٹا گیدرنگ کی ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کیا ہم لوگ جو ہے جس ریسرچ کوشچن یا پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چلے تھے آیا دیٹ از کریکٹ اور ناٹ. ہم نے صحیح انفارمیشن لی ہے, ہم نے صحیح طریقے سے
جو ہے وہ اپنے ٹولز کا استعمال کیا ہے. اس میں ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کی جہاں تک بات ہے, دیر آر اے نمبر آف ٹولز اویلیبل ٹو اے مینیجر. For example, in his repertoire or in his handbag, there lies a tool of interviewing, جس کے اندر سے ہم لوگ اپنے بات چیت کو, اپنے مقصد کو حل کر سکتے ہیں لوگوں کے پاس جا کے, ان سے سوالات کر کے. سیکنڈلی ہم لوگ جو ہے وہ کوشچنئر کے ذریعے سے جو ہے اپنا ڈیٹا کو گیدر کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آبزرویشن کے ذریعے سے, آبزرویشن از اندر ٹول تھرو وچ وی گیدر ڈیٹا. اور چوتھے نمبر پہ وی کین سی دی ریکارڈس وچ آر اویلیبل ان کمپنیز, ان اسٹاک ایکسچینج ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ہم ان نمبرز اور فگرز کی مدد سے اپنے سوالات کو حل کرتے ہیں. اس کورس کے اندر وی نیڈ ٹو بی ویری ویری فیکٹ اور فیکٹ اورینٹڈ, جس کے میں ٹرم میں استعمال کروں گا. ہم لوگوں نے تمام ڈیٹا گیدرنگ جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے کرنی ہے, صحیح اصولوں کے بنیاد کے اوپر کرنی ہے, اور پھر اس کو اینالائز کر کے اپنے سوال کو حل کرنا ہے. اچھا, اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مینیجرز کو جو ہے وہ اس کورس کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس کورس کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ مینیجرز نیڈ انفارمیشن. انہوں نے جو ہے وہ کل کو اپنی آرگنائزیشن کے فیصلے کرنے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے آرگنائزیشن میں کیا ہو رہا ہے, کتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں, ان کے کیا خیالات اور کیا رجحانات ہیں, کس طریقے سے وہ اپنے آرگنائزیشن کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, مارکیٹنگ کی جو تھیوریز ہے کیسے وہ بہتر طور پہ اپلائی کر سکتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کتنے ہونے چاہیے, کتنے وہ ان ایڈورٹیزمنٹس پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور کتنے پیسے جو ہے ایکچولی خرچ ہوئے جانے چاہیے. سو آل دیز تھنگس would be covered because managers, I tell you, have a plethora and abundance of questions with them. ان کے جو ہے ان کے پاس بے شمار سوالات ہیں, انہوں نے ان سوالوں کے جوابات لے کے آنے, حل لے کے آنے, جس کے لیے ہم نے یہ ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا جو کورس ہے وہ ڈیوائز کیا ہے. اس میں ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز, what are the teaching and learning strategies? Lectures provide an introduction to the ideas and learning materials. Wholehearted interest from the student is encouraged. I always say that please take interest in your study. So whatever the lectures are there, whatever the notes are there, please read them thoroughly. Then this is an analytical course structured at improving analytical skills of the participants. Such student frame of mind is expected. اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک سکل کی طرح ریسرچ کو لرن کرنا ہے. جیسے بہت سارے ہنر ہوتے ہیں, کارپینٹری کا ہنر ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس ویب پیج ڈیزائننگ کا ہنر ہے, اسی طریقے سے آپ لوگوں نے شاید انگلش بزنس کمیونیکیشن پڑھی ہوگی, لیٹر رائٹنگ کا ہنر ہے. اسی طریقے سے ریسرچ کو کرنا بھی ایک ہنر ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر آپ کی کون سی اسکل امپروو ہوگی؟ ہر ہنر سے آپ کی ایک اسکل امپروو ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کی انالیٹیکل اسکل امپروو ہوگی, کس طریقے سے ہم نے سوالات کو جانچنا ہے, کیا ہمارے پاس پیمانے ہونے چاہیے, اور کس طریقے سے ہم لوگوں نے ہاؤ ڈو وی گو ان ٹو دا مارکیٹ, کلیکٹ دا ڈاٹا, گیٹ دی انفارمیشن اینڈ یوز اٹ انفارمیٹیولی فار آور ڈیسیژن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ. تو یہ اس کا مطلب ہے انالیٹیکل اسکلس کا. دین دا نیکسٹ پوائنٹ از اسٹوڈنٹس مسٹ ہیو این ہینڈز آن ایکسپیرئنس ایٹ ریسرچ فار وچ اے ریسرچ پروجیکٹ وڈ بی آفرڈ ٹو دیم ڈیورنگ دی پروگریشن آف دی کورس. تو آپ کو جو ہے ڈیورنگ دس کورس, یہ بات بہت زیادہ اہم ہے, یو وڈ بی پرووائڈیڈ ود اے پروجیکٹ, اور وہ چیز آپ نے ختم کرنی ہوگی ود ان گیون ٹائم, ود ان ڈیو ڈیٹس. آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹس کے طور پہ فیلڈ میں جا کے انٹرویوز کرنے ہوں گے. وہاں پہ جا کے آپ نے یو گاٹ ٹو گو ٹو دا ویب, وہاں پہ اپنے پرابلم سے متعلق جو آپ کو پرابلم دے دیا جائے گا, آپ نے اس کے متعلق جو ہے وہ ویب سرچ کرنی ہوگی. دین یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے تھیوریٹیکل فریم ورک, کوشچنئر, اور پھر کوشچنئر کے ذریعے سے بھی ڈیٹا گیدرنگ کرنی ہوگی. سو ایز وی پروگریس ان دس کورس, you are going to learn all these things
فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ کو یہ اسائنمنٹس بھی ملتی چلی جائیں گی. Next slide is about the students are expected to use online data sources, digital libraries, etc. جس کا میں جو ہے وہ فی الحال ذکر کر چکا ہوں. Then the course work should never be neglected in the process of completion of the project and assignments. اس میں پلیز جو ہے وہ پروجیکٹ جو آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے جو سلائڈز ہیں جو لیکچرز ہیں you've got to learn them thoroughly. کیونکہ اس کے اندر جو ہے آپ کا فائنل ایگزام بھی ہوگا, اس کے اندر آپ کے سیشنلز بھی ہوں گے, کوئزز بھی ہوں گے, تو اس چیز کو آپ نے پلیز ڈو ناٹ نیگلیکٹ. Then the assignments and project work are expected to be completed on given due dates. یہاں پہ جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی کی جو بھی پالیسی ہے you've got to follow them and give the assignments on due dates. دین لرننگ آؤٹ کمس, اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلے گا, یہ کورس پڑھ کے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے. لیٹس ڈو اٹ ون بائی ون. پہلا جو بینیفٹ ہوگا, یو وڈ نو کمپریہینسولی اباؤٹ دی ریسرچ آف سبجیکٹ آف ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. دین اپلائی یور نالج ٹو اے ریسرچ انڈرٹیکنگ آف یور اون. ایک تو آپ کو نالج آ جائے گا کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے. سیکنڈلی آپ وہ نالج اپلائی بھی کر سکو گے ان ریئل لائف سچویشن. جو ہے وہ آپ کو if you become a managerial head for example in an organization, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر کوئی مجھے مسئلہ آ گیا ہے تو میں نے جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو سالو کرنا ہے. دین نہ صرف مسئلے مسائل بلکہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنی اکیڈیمک کوالیفیکیشن کو امپروو کرتے ہیں, جس میں ایم ایس آتا ہے ہمارا, آگے پی ایچ ڈی آتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ نے اس کے اندر بھی جو میجر آپ کی جو ڈگری ملتی ہے اس ریسرچ کا اس میں بہت زیادہ کلیدی یا اہم کردار ہے. تو آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ کورس پڑھنا ہے کہ آئندہ بھی آگے جا کے بھی آپ کو جو ہے یہ ریسرچ فائدہ دے. آپ اپنا تھیسس اور اپنا ڈیزرٹیشن جو کہ ڈگری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی, وہ آپ صحیح طور پہ بوقت ود ان ٹائم آپ ان کو مکمل کر سکو. تو یہ چیز بھی یہ کورس, دس کورس از گوئنگ ٹو ٹیچ یو. دین نو ہاؤ ٹو ورک ڈیلیجنٹلی ان سکسیزفل کمپلیشن آف اے ریسرچ پروجیکٹ. This thing you learn inshallah very nicely. Then use your mind analytically and logically in any business research related situation. Dear students, اس میں پلیز ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں لاجیکلی کسی بھی چیز کا انالیسس کرنے کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم لوگ we have got to know about the facts. اگر ہم لوگ جو ہے وہ فیکٹس کے ذریعے سے اپنی ڈیسیجن میکنگ کریں گے, ان کی بنیاد پہ ڈیسیجن میکنگ کریں گے, تو دین وی آر گوئنگ ٹو رائز ایز اے نیشن. اگر جو ہے وہ ہم لوگ وداؤٹ فیکٹس اور لاجک اپنی باتیں کریں گے تو کوئی بھی ہمارے پوائنٹس کو نہیں مانے گا. سو آپ کو جو ہے وہ ہر ایک چیز کو پرکھنا آ جائے گا, ہر ایک چیز کو لاجیکلی ایکسپلین کرنا آئے گا انشاءاللہ اس کورس کے پڑھنے کے ساتھ. تو یہ اس کی کچھ افادیت تھی. سلائیڈ میں آپ نے دیکھی. نیکسٹ کم دی ریڈنگ مٹیریل. اس میں 5 یا 6 نام ہیں. پلیز ان کو جو ہے ان کتابوں کے ذریعے سے ہی آئی ہیو میڈ دیز سلائیڈس. آپ لوگ بھی جو ہے ان میں سے 2 یا 3 کتابیں ضرور لے لیں اور ان کو پڑھیں, اور یو وڈ گین امینس نالج فرام دیم. اس میں کچھ نام ہے بزنس ریسرچ میتھڈز بائی بریمن اینڈ ایما بیل. تو یہ جو ہے آکسفورڈ کی کتاب ہے. اس کے اندر سے ہم لوگ جو ہے انالیسس کا چیپٹر کور کریں گے. مختلف چیپٹرز ہیں جو کہ میں نے مختلف بکس سے لیے ہیں. ریسرچ میتھڈز فار بزنس اسکل بلڈنگ اپروچ بائی اوما سیکرن. یہ بھی ایک اچھی بک ہے فار دی انیشیل gain of knowledge about research tools and techniques. Then concise managerial statistics ہے. statistics کا بھی جو ہے وہ بہت اہم رول ہے ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس میں, کیونکہ ہم لوگوں نے انالیسس بھی کرنا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ جب ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. کچھ یہ کورٹیکس تھے. پھر ایڈیشنل ریڈنگ ہے
Essentials of Research Design and Methodology, یہ آن لائن اویلیبل ہے. سو آل دیز بکس آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو immensely. آپ ان میں سے کوئی بھی 2 یا 3 کتابیں لے سکتے ہیں. Then we come to the course outline, and in course outline I have explained that there are going to be 32 lectures as per the requirement of your campus. پہلا جو ہے لیکچر ہمارا اٹس اباؤٹ انٹروڈکشن ٹو ریسرچ میتھڈالوجی. دین ریسرچ ان بزنس. لیکچر 2 میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک بزنس کا ریسرچ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے. دین مینیجرز اینڈ دی ریسرچ پروسیس. مینیجرز کو ریسرچ کیسے ہیلپ کرتی ہے. دین فنڈامنٹلز آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن پارٹ 1 اینڈ 2, یہ لیکچر نمبر 4 اور 5 میں ہم لوگ کور کریں گے, جس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے دیر آر 8 کریکٹرسٹکس آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن. 8 کریکٹرسٹکس آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن وہ کیا ہے, کن چیزوں کی مدد سے ہماری ریسرچ ٹرولی سائنٹیفک بنتی ہے. دین دیر آر 7 اسٹیپس آف ہائپوتھیٹیکو ڈیڈکٹیو میتھڈ. 7 اسٹیپس ہیں جن کی مدد سے ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں, وہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان لیکچرز 4, 5 اور 6 اور 7 کے اندر بھی ہم لوگ دیکھیں گے. دین آگے آتا ہے ایڈ آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنٹیفک انویسٹیگیشن. یہ ہے جی آپ کے لیکچرز نمبر 8 اینڈ 9, جس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری جو ابھی تک لیٹسٹ ٹیکنالوجی موجود ہے یہ آپ کے ریسرچ پروسیس میں کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. دین لیکچر نمبر 10 اینڈ 11 از اباؤٹ پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن. اینڈ پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن کے اندر جو میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی, جو آپ کو پروجیکٹ بھی ملے گا, وی آر گوئنگ ٹو ڈو انٹرویوز. انٹرویوز کیسے کرتے ہیں, کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں, اور ویب کے اوپر اور نیٹ کے اوپر جا کے ہم کیسے اپنے ٹاپک کے متعلق ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. دین اے پی اے اینڈ ادر ریفرنسنگ اسٹائلس. ہم لوگوں نے جو بھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے, پتہ چلتی ہے, دیر از اے فارمل اسٹائل جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ان رائٹنگ لکھ سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہمیں یہاں سے ملی, یہ انفارمیشن یہاں سے ملی. تو دیٹ از اس کے لیے ہمارے پاس اے پی اے اور ادر ریفرنسنگ اسٹائلس موجود ہیں. دین ہم آگے چلیں گے, ہم نے اپنے پرابلم کو ڈیفائن کرنا. یہاں پہ ہم جس چیز کے متعلق بھی ہم نے انٹرویو کیے اور جو چیزیں بھی ہم نے نیٹ سے معلوم کی, فار ایگزامپل ہمیں معلوم کرنا تھا امپلائی موٹیویشن کے متعلق, تو ہم نے ان چیزوں کے متعلق لوگوں کے پاس, امپلائیز کے پاس جا کے دیکھا, ان سے معلوم کیا, ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں امپلائیز کی موٹیویشن میں مسئلہ ہے. تو یہاں پہ ہم پرابلم ڈیفائن کریں گے لیکچر نمبر 13 میں آ کے کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے, لوگ جو ہے وہ موٹیویٹڈ کیوں نہیں ہے, کیا اس میں میل اور فیمیل کے اندر فرق ہے, کیا جو ہے وہ تمام ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں موٹیویشن یا مورال ڈاؤن ہے. اس طرح کا ہم اپنے پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں لیکچر نمبر 13 میں آ کے. آگے از بیسیکلی تھیوری فارمولیشن. اب ہم جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم ایک تمام جتنی بھی انفارمیشن ہمیں انٹرویوز اور نیٹ سے ہم نے حاصل کی ہے اس کو جوڑ کے ہم ایک شیمیٹک ڈائیگرام کی صورت بنائیں. یہ کیسے بنتی ہے, کون کون سے ویریبلز جو ہے فار ایگزامپل ہمیں ڈیورنگ انٹرویوز اور نیٹ سے پتہ چلے. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے امپلائیز کو اچھا ٹریٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے. اگر ہم انہیں سیلری پہ پیکیجز مارکیٹ کے مطابق مہیا کریں گے وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے. اگر ہم جو ہے وہ ان کی فار ایگزامپل فیملی کو بینیفٹس دیں گے تو وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے. تو اس کی مدد سے ہم لوگ ایک ڈائیگرام بناتے ہیں. آپ لوگ لیکچر 14 اور 15 میں وہ چیزیں سیکھو گے. پھر اسی ڈائیگرام کی مدد سے وی وڈ بی ڈیولپنگ دی ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس. اور یہ کیا ہوتی ہیں جب وقت آنے میں آپ کو پتہ چلے گا. دس از بیسیکلی ہم لوگ جو بھی انفارمیشن ہمیں حاصل ہوئی ہوتی ہے اس کی ہم انگلش کی اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. اینڈ دے آر بیسیکلی ٹیسٹیبل اسٹیٹمنٹس. یہ کیا ہوتی ہے, یہ پورا جب چیپٹر ہے اس کے متعلق, اور وہ چیپٹر جو ہے وہ لیکچر 16 میں کور ہوگا. دین فنڈامنٹلز آف ریسرچ ڈیزائن.
پھر ہم لوگوں نے جب ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں، فار ایگزامپل اگر میں جو ہے وہ پے مارکیٹ کے مطابق اپنے اپنے امپلائیز کو دوں گا تو وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے. پھر ہم نے آگے اس چیز کو پروف کرنے کے لیے ڈیٹا گیدرنگ کرنی ہوتی ہے، اور عام طور پہ ہائپوتھیسس کو پروف کرنے کے لیے ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں. پہلے کوالیٹیٹیو ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیپٹر 17، 18، 19 اینڈ آنورڈز ہم دیکھیں گے کہ کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدرنگ کیسے ہوتی ہے. پھر ہم لوگ آرگنائزیشنز سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پہ امپلائیز سلیکٹ کریں گے. وی آر گوئنگ ٹو میک فار ایگزامپل اے کوشچن ایئر جس کے اندر ہم ان کا موٹیویشن لیول چیک کریں گے، ان کا جو ہے وہ پے پیکیج ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ ان کو کتنا مل رہا ہے، اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ڈو دی انالیسز آف دس ہول انفارمیشن. ہم اس پہ ٹیسٹ لگائیں گے اور پھر ہمیں پتہ چلے گا. مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوریلیشن ہے، کائی اسکوئر ٹیسٹ ہے، ریگریشن ہے. اس کیس میں غالباً اگر ہم نے کوشچن ایئر پہ ڈیٹا بنایا ہے تو ہم کوریلیشن لگائیں گے، اور وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا موٹیویشن اور آپ کی جو ہے وہ بہتر پے کے اندر کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. اسکیلز ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم نے کوشچن ایئر کے اندر کوشچنز بنانے ہیں. کوشچن ایئر ڈیزائن پہ ہے لیکچر نمبر 23. سم ادر ڈیٹا کلیکشن میتھڈز، یہ آپ آگے چل کے دیکھو گے. پھر ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز ہیں. ہم لوگ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. اس کی تفصیلات لیکچر 25 اور 26 میں آپ لوگ دیکھو گے. دین لیکچر 27 اینڈ 28 از اباؤٹ سیمپلنگ. کتنے لوگوں کو سلیکٹ کیا جانا چاہیے جن سے ہم نے ڈیٹا گیدر کرنا ہے، پاپولیشن کیا ہوتی ہے، سیمپل سائز کیا ہوتا ہے، کیسے معلوم کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم لیکچر نمبر 27 28 میں دیکھیں گے. پھر ڈیٹا کوڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ کا چیپٹر آئے گا، اور آخر میں ہم لوگ کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس پڑھیں گے کہ ہم اسٹیٹسٹیکلی ہم کس طریقے سے اپنے ہائپوتھیسس کو سالو کر سکتے ہیں. تو دیز آر بیسیکلی دی کورس کانٹینٹس، اور ہم لوگ جو ہے ان کو چیپٹر بائی چیپٹر، لیکچر بائی لیکچر انشاءاللہ کور کریں گے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں میں انٹرسٹ لوگے اور ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھو گے بھی. Right. So, introduction to research. Lecture number 1. لیکچر نمبر 1 کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک کیس اسٹڈی بھی ملی ہوگی جس کا نام ہے ڈائلیماز ان اے ماڈرن بینک. پلیز آپ وہ کیس اسٹڈی بھی پڑھ لیں، اور ہم لوگ جو ہے اب وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لیکچر نمبر 1. لیکچر 1 کے اندر جو پہلی سلائیڈ ہے آپ کو شو کر رہی ہے، اس کے اندر دی ٹاپک از واٹ از ریسرچ. دس از بیسیکلی اے ہیڈ لائن یا ہیڈنگ فار اے لے مین. اس کو جو ہے وہ اگر ہم نے کسی کو بتانا ہو، کوئی ہم سے سوال کرے فار ایگزامپل کہ ریسرچ کیا ہے، تو اس کا سوال کا جواب یہاں پہ لکھا ہے. دا تھنگ از ریٹن ڈاؤن اوور ہیئر، اور اس میں جو الفاظ ہیں واٹ از ریسرچ، اس کے آنسر کے اندر ریسرچ از اے پروسیس آف فائنڈنگ سولوشنز ٹو اے پرابلم یا ریسرچ کوشچن آفٹر اے تھورو اسٹڈی اینڈ انالیسس آف سچویشنل فیکٹرز پرٹیننگ ٹو دی پرابلم. تو اگین جو ہم لوگ پہلے سے بات کر رہے تھے انٹروڈکشن کے اندر کہ ریسرچ از بیسیکلی فائنڈنگ سولوشنز ٹو اے پرابلم. ہمارے پاس ہم نے کوئی ٹاپک ہونا چاہیے نا بچوں جس کے اوپر ہم لوگوں نے ریسرچ کرنی ہے. سو دیٹ از بیسیکلی آور پرابلم. اگر پرابلم نہیں بھی ہوتا تو ہم بنا لیتے. فار ایگزامپل اگر ہم نے امپلائی اپریزل سسٹم کے اوپر کام کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے، تو وہی چیز ہمارا پرابلم بن جائے گی. اسی طریقے سے امپلائی موٹیویشن کے اوپر ریسرچ ہو سکتی ہے، ایچ آر کے ٹاپکس پہ ہو سکتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر ہو سکتی ہے. اس کے اندر کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ بہتر طور پہ ایڈورٹیزمنٹ
کو جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. دیٹ مائٹ بی اے پرابلم. اٹ مائٹ بی ریلیٹڈ ود فائنینس, اٹ مائٹ بی ریلیٹڈ ود مارکیٹنگ, اٹ مائٹ بی ریلیٹڈ ود ڈیموگرافکس ایکسیٹرا. تو کوئی بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے, ایک مینیجر کو بھی مسئلہ آیا جیسے پہلے بات ہوئی, اس کو بلکہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ان کے حل کے لیے بھی ہم ریسرچ سٹارٹ کر سکتے ہیں. سو اٹ از اے پروسیس. پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پروسیس جیسے ابھی ہم نے کورس کانٹینٹس میں بھی بات کی, اٹ از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ. پہلے جو ہے ہم لوگوں نے آبزرویشن کی کہ یہ مسئلہ آیا ہے, پھر ہم نے جا کے وی کنڈکٹیڈ دی انٹرویوز, اور نیٹ کے اوپر ہم بیٹھے, پھر ہم نے اس کا تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا, پھر ہم نے ہائپوتھیسز ڈیولپ کیے, پھر ان کے لیے ڈیٹا گیدر کیا. تو دیٹ از بیسیکلی اے پروسیس. سو ریسرچ از اے پروسیس آف فائنڈنگ سولوشنز ٹو اے پرابلم یا ریسرچ کوشچن after a thorough study and analysis of the situational factors pertaining to the problem. تو اس کے اندر ہم لوگوں نے we need to gather the data. جو بھی ہمارا مسئلہ آیا, ہم نے دیکھا کہ اکیڈیمیا میں بعض پروفیسرز جو ہیں وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں اپنی اسٹڈیز کے اندر, تو دیٹ از آور پرابلم. وہ ہمارا پرابلم بن گیا. تو پھر ہم نے انٹرویو کیے, ہم ان سے جا کے پوچھیں گے کہ کیوں آپ انٹرسٹ نہیں لیتے ہو, تو وہ پھر ہمیں فیکٹرز بتائیں گے, سچویشنل فیکٹرز, کہ میرے یہ مسائل ہیں. تو ہم جو ہے وہ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ پے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ہم سچویشنل فیکٹرز کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ایڈورٹیزمنٹ کو ہم کیسے زیادہ کامیاب بنا سکتے ہیں, اس میں ہم کن رنگوں کا استعمال کریں گے. ہم جب لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے, تفصیل معلوم کریں گے دیٹ واٹ اٹریکٹس یو ان این ایڈورٹیزمنٹ. تو وہ ہمیں بتائیں گے دیٹ ایکچولی کلرز, بیوٹیفل کلرز اٹریکٹ اس. دین کوئی اور آپ کو بتائے گا دیٹ the voice quality in advertisement they attract us. کوئی اور بتائے گا that there should be a good جو ہے وہ ایک جنگل اچھا ہونا چاہیے, اس کے اندر ایک اچھا چھوٹا سا گانا چلنا چاہیے جو کہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے. تو ہم اپنے سچویشن فیکٹرز کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کریں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کن فیکٹرز کی مدد سے جو ہے وہ ایک اچھا اشتہار تیار کیا جا سکتا ہے. یہی ہمارا پرابلم تھا, اسی کو ہی ہم ایسے سالو کر لیں گے. اگر امپلائی موٹیویشن کا مسئلہ آیا ہے, ہم بھی ان فیکٹرز کے ذریعے سے اس کو سالو کریں گے, مگر پھر اس کے آگے ہمیں ہائپوتھیسس بھی بنانے ہوں گے, کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی گیدر کرنا ہوگا. سو یہ تھا آپ کا جواب, واٹ از ریسرچ. لیٹس گو ٹو مینیجرز اینڈ پرابلم سالونگ. اس کے اندر جیسے پہلے بات کی میں نے آپ سے کہ مینیجرز جو ہیں وہ بیٹھے ہی پرابلم کی سلوشن کے لیے ہوتے ہیں. کبھی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں مسئلہ ہے, کبھی مینجمنٹ کے امپلائیز جو آپ کے ایڈمن کے امپلائیز ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. سو مینیجرز آر کانسٹنٹلی انگیج ان اسٹڈنگ اینڈ اینالائزنگ ایشوز, میک ڈیسیژنز, سالو پرابلمس. So managers can make right decisions as well as wrong decisions. ٹھیک ہے, everyone is a human being اور they can make right as well as not right decisions, and good decision making depends on do managers identify where exactly the problem lies. اس کے اندر اس جملے کے اندر we are actually studying کہ ہماری آبزرویشن جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے. ہماری جو 5 حصے ہیں, 5 سینسز ہیں, ویژن, دین ہیئرنگ, دین ٹچ, یہ تمام چیزیں ہمیں آبزرو کرنے میں, سچویشن کو, حالات کا جائزہ لینے میں مدد کرتی ہیں اور پرابلم کی ڈیٹیکشن میں ہماری مدد کرتی ہیں. تو جو بھی سب سے پہلے تو ریسرچ کے اندر آبزرویشن ہی آئے گی نا, کہ اگر جو ہے وہ مینیجر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے مسئلے ہیں تو وہ ان کو حل کیسے کرے گا. تو سب سے پہلے وی نیڈ ٹو ڈیٹیکٹ دی پرابلم, جس کے لیے ہمیں آبزرویشن کی ضرورت ہے. اینڈ اگر ہم نے صحیح ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, وی نیڈ ٹو ڈو دا رائٹ ڈیسیژن میکنگ جو کہ ایرر فری ہو, تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا ویئر ایگزیکٹلی دا پرابلم لائز.
اس کے اندر ایون وین یو گو ٹو اے موٹر مکینک، جن کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں اور گاڑیاں ہیں، دے گو ٹو دا موٹر مکینکس، اور ان کو پھر آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے. ہاں جی گاڑی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، کیوں ہیٹ اپ ہوتی ہے؟ اس کے اندر جو ہے ریڈیٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر آپ کے پسٹنس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر آپ کے انجن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے جو مستری ہے یا مکینک ہے، ہی ایکچولی چیکس دی موٹر دیٹ ویدر اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ کہاں پہ لائے کرتا ہے. تو وہ آبزرویشن کے ذریعے سے مستری بھی ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، آبزرویشن کے ذریعے سے ہی مینیجرز نے بھی اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اور آبزرویشن کے ذریعے سے ہی ہم نے بھی اپنے پرابلم اپنے ٹاپک کو سلیکٹ کرنا ہے. جس پہ آپ لوگوں نے ریسرچ کرنی ہے، آپ نے آبزرو کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ کون سے ٹاپکس پہ ریسرچ کر سکتے ہو. کیا لوگ جو ہے فلانے پروڈکٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا جو نیا ملک آیا ہے، فار ایگزامپل آلپرز برانڈ ہے یا ملک پیک ہے، ان کے اندر کون سا پروڈکٹ ہے جو کہ کسٹمرز کو پسند ہے، کیوں وہ کسٹمرز کو پسند ہے؟ تو آپ جب نظریں دوڑاتے ہو سوسائٹی کے اوپر، یو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر آر ویریس تھنگس فار وچ یو نیڈ ٹو ہیو سم آنسرس. تو وہی آپ کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو مینیجرس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، دے ہیو گاٹ ٹو فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی دا پرابلم دیٹ ویئر ایگزیکٹلی دا پرابلم لائز. Secondly, recognize the relevant factors in a situation. He or she has to find out the relevant factors. اس کے لیے again they have got to do interviews. وہ لوگوں کے پاس جائے گا جس نے آلپرز اور ملک پیک کو کمپیئر کر رہا ہے کہ کیا چیز ہے جو کہ ایک برانڈ کو دوسرے کے اوپر فوقیت دیتی ہے. اس میں اس کا جو ہے وہ ڈبے کا سائز آ سکتا ہے، اس کے اندر کلر آ سکتا ہے، دودھ کا ٹیسٹ آ سکتا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، فیٹ کانٹینٹ آ سکتا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. تو ریکوگنائز دا ریلیونٹ فیکٹرز ان اے سچویشن. What type of information to be gathered regarding the factors making the problem. کس طرح کی ہم نے انفارمیشن لینی ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا استعمال کرنا پڑے گا، جو کہ 4 میں نے آپ کو بتائے تھے. کون کون سے؟ انٹرویوئنگ، دین چیکنگ دی ریکارڈس، دین آبزرویشن، اور چوتھی تھا تھرو کوشچنیئر. ہاؤ ٹو گیدر انفارمیشن. اب ہم لوگوں نے کیسے یہ انفارمیشن لینی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی پاپولیشن سلیکٹ کرنی پڑے گی. کیا ہم نے جو ہے وہ ینگسٹرز پہ یہ ریسرچ کرنی ہے، کیا بچوں پہ یہ ریسرچ کرنی ہے، کیا جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان پہ یہ ریسرچ کرنی ہے، کن لوگوں پہ ہم نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. سو وہ لوگ کہاں پہ موجود ہیں، اور پھر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ یہ جو 4 آپ کو ٹولز بتائے ہیں، کوشچنیئر والے اور انٹرویو والے، ان میں سے کون سا ٹول ہم نے استعمال کرنا ہے. اور پھر ہم لوگوں نے جب ہمارے پاس فار ایگزامپل ہم نے 20 فار ایگزامپل انٹرویو کے لیے بندے سلیکٹ کیے، ٹین ایجرس، اور ان کے پاس ہم نے انٹرویو کیے، ہم نے کوشچنز ان سے کیا پوچھنے ہیں، اور وہ جو انفارمیشن ہمیں ملے گی اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس سے ہم نے کیسے نتیجہ نکالنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے وہ مدد کریں گی ہمارے پرابلم کی سلوشن کے لیے. تو ایک اچھا، اگر آپ نے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، پچھلی سلائیڈ پہ اگر ہم جائیں، ہم نے اگر صحیح فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ دودھ کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے جس سے جو ہے وہ لوگ اٹریکٹ ہو اور لوگ جو ہے وہ زیادہ خریدیں ہمارا پروڈکٹ، تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اور یہ تمام تفصیلات ہمیں ریسرچ سے ملیں گی، اینڈ ریسرچ انکلوڈز آل دوز 4 بیسک ٹولز جن کا میں نے ابھی کئی بار ذکر کیا ہے. اور پھر آخر میں ہے امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن از بیسیکلی دی ہیڈ ایک آف اگین دی مینیجر. آپ نے جو ہے ریسرچ پروسیس کیا، آپ نے اس کو بتا دیا کہ فیٹ کانٹینٹ اتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ دودھ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگ سلم کانشیس بھی ہیں، وہ اتنا پرسنٹ فیٹ چاہتے ہیں. سو اب مینیجر کا کام ہے کہ وہ ان ریزلٹس کو امپلیمنٹ کرے. اگر آپ ہی مینیجر ہو تو پھر آپ اپنے ریسرچ ریزلٹس کو امپلیمنٹ کر لو گے. آپ نے ایک اچھا ڈیسیجن میکنگ کی، آپ نے ایک رائٹ ڈیسیجن میکنگ کی، جس کی وجہ سے آپ کی کمپنی فلرش کرے گی. سو دس از بیسیکلی دا ڈفرنس بٹوین
right decision making and wrong decision making. ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے وہ ایک لیمین ڈیفینیشن آف ریسرچ بھی پڑھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک گڈ ڈیسیجن میکنگ اور جو ہے وہ ناٹ سو گڈ ڈیسیجن میکنگ کن فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ کیا رول ہے ہماری اس تمام کاوش, ہماری اس تمام انویسٹیگیشن, ہماری اس تمام پروسیس آف انویسٹیگیشن کے اندر. تو ٹوڈے از دا ورلڈ آف رادر ہم لوگ کہتے ہیں دس از بیسیکلی دی انفارمیشن ایج, اور اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں ان ابنڈنس اویلیبل ہے. یو گو ٹو دا نیٹ, آپ کو جو ہے وہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے گڈ برانڈ ورسز اے بیڈ برانڈ, آپ کو اس کے متعلق پتہ چل جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک اچھا دودھ کی برانڈنگ میں مدد دیتے ہیں. سو دیٹ از بیسیکلی دیٹ انفارمیشن از اویلیبل تھرو ٹیکنالوجی. دس از بیسیکلی ایک ریسرچ کے اوپر ماڈرن ٹیکنالوجی کا احسان ہے دیٹ وی ہیو گاٹ این ابنڈنس آف انفارمیشن ود اس. سو ہاؤ ٹو یوز دیٹ انفارمیشن, یہ چیز بھی آپ کو ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس بتائے گا. دین انفارمیشن گیدرنگ کے اندر ہے, انٹرنیٹ پہ جا کے جو ہے ہمارا ڈیٹا گیدرنگ آسان ہوتی ہے. گوگل اسکالر کا میں یہاں پہ ریفرنس دینا چاہوں گا, اس پہ آرٹیکلز ہوتے ہیں, دیر آر ویریس جرنلس, اور جرنلس میں آرٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہر ٹاپک کے اوپر آج کل موجود ہے. تو لوگوں نے پہلے سے بھی سائنٹیفک انویسٹیگیشن کی ہے. ہم وہاں سے جا کے فیکٹرز تلاش کریں گے کہ کون سے فیکٹرز جو ہے ہمارے پرابلم کا حل بن سکتے ہیں. فار ایگزامپل گاڑی کیوں گرم ہوتی ہے, ہمیں جو ہے وہ نیٹ کے اوپر ہم سرچ کریں گے, ہمیں پتہ چلے گا. ہم جو ہے ایکیڈیمک جو آرٹیکلز ہیں وہ بھی ہم گوگل اسکالر کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں. دین ہمارے پاس ڈیجیٹل لائبریریز موجود ہیں, انٹرویوئنگ ہم کر سکتے ہیں انفارمیشن گیدرنگ کے تحت. اسکائپ کے اوپر جا کے لوگوں سے انٹرویو کر سکتے ہیں. دین انفارمیشن اور گیدرنگ اور ڈیٹا کلیکشن, دیز آر kind of one thing. Then we have got questionnaires available. نیٹ کے اوپر جا کے میں نے بھی questionnaires کی بات کی, تو جن بندوں نے آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں انہوں نے بھی ڈیٹا گیدرنگ کی ہوتی ہے, انہوں نے بھی questionnaires ڈیولپ کیے ہوتے ہیں. اینڈ ہم لوگ جو ہے ان سے ریکویسٹ کر کے ان آرٹیکلس کے اندر ان کا ای میل ایڈریس ہوتا ہے, جو پرنسپل آتھر ہوتا ہے اس کا ای میل ایڈریس ہوتا ہے, ان سے ریکویسٹ کر کے کوشچنیئر منگوا سکتے ہیں, اس کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. تو ایسے بھی ہمیں ٹیکنالوجی ایڈ کرتی ہے ان ریسرچ. دین وی ہیو آن لائن ریکارڈس, اور آن لائن ریکارڈس کے اندر ہم نیچے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اسٹاک ایکسچینج کے ریکارڈز ہیں, کمپنی ویب سائٹس ہیں جس میں ان کی جو ہے وہ جتنا بھی انہوں نے خرچہ کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کی تفصیلات ہوتی ہیں, ان کا جو ہے وہ سیلز کی تفصیلات ہوتی ہیں, ان کے ریونیوز کی تفصیلات ہوتی ہیں, انکم سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ہم یہ پاس ڈیٹا اور پاس ریکارڈز کے ذریعے سے بھی جو ہے اپنے ہائپوتھیسس کو حل کر سکتے ہیں کہ اسٹاک چینج میں جو ہے وہ تیزی کیوں آتی ہے, کون کون سے فیکٹرز ہیں. تو ہم لوگ جو ہے بجائے انٹرویو کے ہم اسٹاک ایکسچینج جائیں گے, وہاں پہ دیکھیں گے, مختلف کمپنیز کا ریکارڈ اٹھا لیں گے اور دیکھیں گے, وی آر گوئنگ ٹو چیک کہ وہاں پہ ڈیٹا گیدرنگ جو کہ پہلے سے ہوئی ہوئی ہے, ہم سیکنڈری ڈیٹا کے ذریعے سے اپنے سوال کو حل کریں گے, اپنے ہائپوتھیسس کو حل کریں گے. تو انفارمیشن گیدرنگ اینڈ ڈیٹا کلیکشن میں ٹیکنالوجی کا اہم رول ہے. دین ان ڈیٹا انالیسز ایز ویل, ڈیٹا کو ہم نے جو ہے وہ ایک را فارم میں اٹھا لیا, اب اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹیسٹ لگانے ہیں. ٹیسٹ کون کون سے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, کا اسکوائر ٹیسٹ ہے, ٹی ٹیسٹ ہے, اس کے علاوہ کوریلیشن ہے, ریگریشن ہے. تو ان مارکیٹ دیر آر اویلیبل سم ویری گڈ analytical data analytical softwares, and these include for example SPSS, statistical package for social sciences, jiska now there is version 17 is available.
then Stata is there, Amos is there. ہم لوگ جو ہے when we gather the data, we put that data in on that software. ہم نے اس سافٹ ویئر کے اندر ڈالا اور then we ordered that software. ہم نے کہا ہم کہ جو ہے وہ ٹی ٹیسٹ لگائیں, دو لوگوں کے ہم نے رجحانات دیکھنے ہیں جو کہ فار ایگزامپل کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اور کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں. ٹی ٹیسٹ ہمیں بتا دے گا کہ ان دو گروپس کے درمیان ڈفرینس ہے یا نہیں ہے, یا دو ویریبلس کے درمیان, جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ موٹیویشن اور پے پیکج کے درمیان ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. ہمیں کو ریلیشن آر کی ویلیو آ جائے گی, آر کی ویلیو اگر جو ہے وہ اسٹرانگ ہے 0.7 یا 0.8 ہے اور اس پہ اسٹیرک بھی لگا ہوا ہے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا دیٹ جو ہے ہم ان دو ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ موجود ہے. تو ڈیٹا انالیسس کے اندر ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے ٹیکنالوجی. بائی دا وے پلیز بائی SPSS, یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. فلاپیز جو ہے وہ ملتی ہیں, اس کو آپ اپلوڈ کر لیں اپنے سسٹمز کے اندر, اور اس کا جو استعمال ہے وہ آخری چیپٹرز میں ہوگا, بٹ SPSS کا سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. Then in data presentation we have SPSS graphs, PowerPoint presentations. ایک اچھی بات, اگر ہم اپنے لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں بتائیں گے تو کوئی بھی ہماری بات کو نہیں مانے گا. اس کے لیے پریزنٹیشن کے اندر بھی ٹیکنالوجی ہیلپ کرتی ہے, ہمارے ڈیٹا کے فوراً گرافس بنا دیتی ہے, پائی چارٹس بنا دیتی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اپنی بات لوگوں تک, ریسرچرز کو اپنی بات پہنچانے میں سہولت ہوتی ہے. تو ان 3 چیزوں پہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ریسرچ پروسیس ہے, آبزرویشن سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں, پھر ہائپوتھیسس بناتے ہیں, پھر فردر سائنٹیفک ڈیٹا گیدر کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از بیسیکلی ریسرچ, اور اس ریسرچ کے اندر ہمیں ٹیکنالوجی بہت زیادہ مدد کرتی ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. تو دا فرسٹ ہم لوگوں نے جو سلائیڈ دیکھی تھی اس لیکچر کے اندر, لیکچر 1 کی جو سلائیڈ ہے اس کے اندر ہم نے کہا تھا واٹ از ریسرچ, اور اس کا ہم ایک جواب لے کے آئے تھے جس کے اندر آپ کو تھوڑی سی آگاہی ہوئی. یو گاٹ ٹو نو یا یو ڈڈ انڈرسٹینڈ کہ ریسرچ جو ہے ایک پروسیس ہوتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں کرنا ہوتا ہے, اور پرابلم کی سلوشن کے لیے ہوتا ہے, اینڈ اٹ از فار knowing the situation factors in a given situation. تو یہ اب جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے that is basically the definition of research, اور definition of research یہ بہت زیادہ concise ہے, یہ بہت زیادہ جامع ایک definition ہے. پلیز اس کو دیکھ لیں, پھر ہم اس کو جو ہے تفصیل سے ایکسپلین کرتے ہیں. تو ریسرچ کی ڈیفینیشن یہ ہے, ریسرچ از این آرگنائزڈ سسٹمیٹک ڈیٹا بیسڈ کریٹیکل آبجیکٹو سائنٹیفک انکوائری اور انویسٹیگیشن انٹو اے اسپیسیفک پرابلم انڈر ٹیکن ود دی پرپز آف فائنڈنگ سولوشن اور آنسرس ٹو اٹ. تو یہ ریسرچ ہے, اور یہ اس کی فارمل ڈیفینیشن ہے. واٹ از دی ڈیفینیشن, آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہو. اٹ از این آرگنائزڈ پروسیس, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو آرگنائز ہونا پڑے گا, کوئی بھی کام کرتے ہیں جو ہے ہمیں آرگنائز ہونا پڑتا ہے. دین اٹ از سسٹمیٹک, ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کے اسٹیپس جو ہے وہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. اگلی سلائیڈ از اباؤٹ دا اسٹیپس, کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں. دین ڈیٹا بیسڈ, ہمیشہ اس میں ڈیٹا کا استعمال ہوگا. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, وی نیڈ ٹو نو دی ایویڈینس. ہم لوگ جو ہے اپنی بات کو ہم نے اگر منوانا ہے, ہم نے اگر ہائپوتھیسس ڈیولپ کیے ہیں, ان کو ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے, حقیقت پہ مبنی ہے, تو ہمیں ڈیٹا گیدرنگ کرنی ہوگی. ہمیں ان کے ایویڈنس کے طور پہ ڈیٹا کو لے کے آنا ہوگا, اور ڈیٹا جو ہے وہ ہم اس کو وہ کس نیچر کا ہوتا ہے, نیچے لکھا ہے. پرائمری ڈیٹا بھی ہوتا ہے, سیکنڈری ڈیٹا بھی ہوتا ہے, دین کوالیٹیٹیو ڈیٹا بھی ہوتا ہے, اور کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی ہوتا ہے. تو ڈیٹا گیدرنگ جو ہے اور ریسرچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یو ہیو گاٹ ٹو نو دی نٹی گریٹی آف ڈیٹا گیدرنگ, ڈیٹا ہینڈلنگ ایکسیٹرا. اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا میں کیا فرق ہے. واٹ از دا ڈفرینس. پرائمری ڈیٹا از دا ڈیٹا گیدرڈ فرسٹ ٹائم.
if you gather the data, then it is going to be the primary data. اگر میں کوشچن ڈیولپ کر کے ڈیٹا گیدر کروں گا تو اٹ از گوئنگ ٹو بی دی پرائمری ڈیٹا. اینڈ واٹ از دی سیکنڈری ڈیٹا؟ واٹ از دا ڈفرینس؟ سیکنڈری ڈیٹا جو کہ پہلے سے اویلیبل ہے. جیسے میں نے ریکارڈس کی بات کی, اگر اسٹاک ایکسچینج پہ ریکارڈس ہیں, کمپنی کے ویب سائٹ پہ ریکارڈس ہیں, تو وہ آپ کا سیکنڈری ڈیٹا ہے. اسی طریقے سے ریسرچ آرٹیکلس آپ پڑھیں تو وہ آپ کا سیکنڈری ڈیٹا ہے. تو پرائمری ڈیٹا بھی اس میں استعمال ہوگا اور سیکنڈری ڈیٹا بھی استعمال ہوگا, اور کوالیٹیٹیو ڈیٹا بھی استعمال ہوگا اور کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی استعمال ہوگا. واٹ از دا ڈفرنس؟ کوالیٹیٹیو ڈیٹا وچ از بیسڈ آن ورڈس, جو وچ از بیسیکلی وٹ ایور آئی ایم اسپیکنگ ناؤ ان دی مائکروفون, جو بھی الفاظ میں بول رہا ہوں دیٹ از کوالیٹیٹیو ڈیٹا. ٹھیک ہے, the color of my hair is black, so that is basically یہ جو فل سینٹینس ہے, یہ جو ہے یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے. مائی نیم از دانش احمد, دس از اگین کوالٹیٹیو ڈیٹا. آئی ایم 41 years old. تو اس میں جو ہے 41 کا جو لفظ ہے دیٹ از بیسیکلی کوانٹیٹیو ڈیٹا. اب جہاں پہ بھی نمبرز آ جائیں گے وہ آپ کا ڈیٹا کوانٹیٹیو ہوگا. فار ایگزامپل اگر ایک ہاؤس کا ایڈریس ہے, ہاؤس نمبر 464, اسٹریٹ نمبر 4, ویسٹریج, راولپنڈی, تو اس کے اندر جو ہے کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی موجود ہے اور کوالیٹیٹیو ڈیٹا بھی موجود ہے. جو نومیریکل فگرز ہیں, جو ہاؤس نمبر تھا اور جو اسٹریٹ نمبر تھا دیٹ از کوانٹیٹیو ڈیٹا, اور جو ویسٹریج تھا دیٹ از کوالیٹیٹیو ڈیٹا, اور جو راولپنڈی تھا دیٹ از کوالیٹیٹیو ڈیٹا. سو اس کے اندر جو ریسرچ کا جو پروسیس ہوتا ہے, اس میں ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا شروع کے اندر گیدر کرتے ہیں. جب ہم انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں تب ہم لوگوں سے ان کے سوالوں کے جواب اوپن اینڈڈ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت کوالیٹیٹیو ڈیٹا جو ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور پھر جب سیکنڈ ٹائم ہم اپنے ہائپوتھیسس کے لیے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس کو ہم اپنے اسٹیٹسٹیکل ٹولز اور ٹیسٹ کی مدد سے ہم پروف کر سکتے ہیں. تو پھر سے پڑھتے ہیں, ریسرچ از این آرگنائزڈ سسٹمیٹک ڈیٹا بیسڈ کریٹیکل. واٹس مینٹ بائی کریٹیکل؟ اٹس فرام کریٹیک. آپ نے جو ہے ہر اسٹیپ پہ جا کے ریسرچ کے آپ نے اس کو یو نیڈ ٹو کریٹیسائز. کیا میں نے یہ صحیح کام کیا ہے؟ کیا میں نے صحیح لوگوں سے جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کیا ہے؟ کیا میرے ریسرچ ٹولز اور ٹیکنیکس اور جو اسٹیٹسٹکس اس پہ اپلائی کی ہے وہ صحیح تھی, اس کو لگنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اس کے اندر ایک ریگر کا پہلو بھی آتا ہے, اس میں محنت چاہیے. اور اگر آپ جب بار بار اپنے سے سوال کرتے ہو کیا میں صحیح جا رہا ہوں اپنے پرابلم کے سلوشن کے لیے, اسٹیپس کے لیے, تو پھر آپ جو ہے وہ بہتر طور پہ اپنی ریسرچ کو کر سکتے ہو. اسی لیے کہتے ہیں ریسرچ از این آرگنائزڈ سسٹمیٹک ڈیٹا بیسڈ کریٹیکل آبجیکٹو. آبجیکٹو جو ہے اگین فرام جو ہے ڈیٹا ہی کی طرف یا فیکٹس کی طرف اس کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. آبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی میں کیا فرق ہے؟ ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں, فار ایگزامپل جو آپ کو دی گئی ہیں سلائیڈز ہیں, آپ کا ریڈنگ مٹیریل ہے, دیٹ از آل آبجیکٹس. اب اس کے مقابلے میں ہوتی ہے سبجیکٹیوٹی, اور سبجیکٹیوٹی از بیسیکلی یور اوپینینس. تو اوپینینس کے بیس پہ جو ہے وہ ریسرچ کام نہیں کرتی, آپ نے اس کے لیے فیکٹس گیدر کرنے ہوتے ہیں, آپ کو مٹیریل ایویڈنس چاہیے اپنے ہائپوتھیسس کو پروف کرنے کے لیے. دیٹ از بیسیکلی آبجیکٹیوٹی ان ریسرچ. آپ جو ہے وہ جب تک چاند نہیں دیکھتے ہو تب تک آپ کہتے ہو کہ عید نہیں ہوگی, تو دیٹ از بیسیکلی ہمیں ہمارے کیلنڈرز پہ لکھا ہوتا ہے, ہمارے ڈائریز پہ لکھا ہوتا ہے دیٹ عید الفطر از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ آن 1 August
subject on the appearance of moon. تو دیٹ از بیسیکلی سبجیکٹو. ابھی آپ کا جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 1 اگست کو ہوگی یا نہیں ہوگی عید. تو جب آپ چاند دیکھ لو گے, آبزرو کر لو گے, تو وہ آپ کا آبجیکٹو ڈیٹا ہو جائے گا, پھر آپ اگلے دن عید کر سکتے ہو. سو ریسرچ کے اندر بھی ایسے ہی ہے, جیسے آپ جو ہے آپ کے پاس آبجیکٹو ایویڈنس آپ کو لے کے آنا ہوگا. تو پھر سے دیکھ لیتے ہیں. ریسرچ از این آرگنائز سسٹمیٹک ڈیٹا بیس کریٹیکل آبجیکٹو سائنٹیفک انکوائری اور انویسٹیگیشن. اس کے علاوہ بھی 8 کریکٹرسٹکس ہے سائنٹیفک انویسٹیگیشن کی, جو کہ ہم اگلی سلائڈس میں دیکھیں گے کہ کون سے ہوتے ہیں, which make the research truly scientific into a specific problem undertaken with the purpose of finding answers or solution to it. تو صحیح ہو گیا, اس کو آپ ریپیٹ کر لیں, بار بار ریپیٹ کریں. اٹس این آرگنائز سسٹمیٹک ڈیٹا بیسڈ انکوائری انٹو اے اسپیسیفک پرابلم ود دی پرپز آف فائنڈنگ آنسرز اور سولوشنز ٹو اٹ. اب میں ایک اہم چیز کی طرف جا رہا ہوں, دیٹ از بیسیکلی دی ریسرچ پروسیس. ہم نے جو ہے وہ تھوڑا دیکھا پہلے کہ ریسرچ از بیسیکلی اے پروسیس. تو وہ پروسیس کیا ہوتا ہے, وہ ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ اس سلائیڈ کے اندر موجود ہے. اور آپ سے ڈیفینیشن میں بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اگر کہا ہے کہ ریسرچ ایک پروسیس ہے تو وہ پروسیس کیا ہے. ناؤ اٹس ایکسپلینیشن کمس. فرسٹ آف آل اس کے اندر جو پہلا پروسیس کے اندر اسٹیپس ہوتے ہیں ہمیشہ. تو دا فرسٹ اسٹیپ از آبزرویشن. یو آبزرو دا تھنگ کہ جو ہے وہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہے, کیا گڑبڑ ہو رہی ہے, کس چیز پہ میں ریسرچ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ, دیٹ از آبزرویشن. آبزرویشن سے ریسرچ اسٹارٹ ہوتی ہے. سیکنڈ اسٹیپ از پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ. اینڈ پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ از بیسیکلی جو کہ آپ اول پہلے جا کے ڈیٹا گیدر کرتے ہو. آپ کو پتہ چلا کہ فار ایگزامپل لوگ جو ہے وہ پرفارمنس اپریزل سے خوش نہیں ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر, کہ جو ہے ان کی کیسے میئرمنٹ ہوتی ہے. تو آپ نے اس چیز کو آبزرو کیا اور اس کو آپ نے ٹاپک بنا لیا کہ میں اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو دیٹ واز یور آبزرویشن. آپ نے آبزرو کیا اپنی 5 سینسز کی مدد سے, یو ڈیٹیکٹ دا پرابلم. اب آگے پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, that you go to the people who are suffering from that problem, اور ان سے آپ نے انٹرویوز کرنے, اسٹرکچرڈ یا انسٹرکچرڈ. آپ نے انٹرویو کیے, انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ یہ مسائل ہیں ہماری آرگنائزیشن. فار ایگزامپل کوئی شو مینوفیکچرنگ فرم ہے, وہاں پہ جو ہے وہ اپریزل سسٹم صحیح نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جسٹس نہیں ہے, ایویلویٹرز کو نہیں پتہ ہوتا کہ کن چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہے. ڈفرینٹ وہ آپ کو فیکٹرز بتائیں گے. پھر آپ پرفارمنس اپریزل پہ ہی اگر ریسرچ کرے ہو تو آپ نیٹ پہ چلے جاؤ گے, اور نیٹ کے اوپر جو ہے آپ گوگل اسکالر پہ گئے, وہاں پہ آپ نے لکھا کہ پرفارمنس اپریزل کے الفاظ لکھ دیے. تو گوگل اسکالر آپ کو جرنل کے آرٹیکلس کھول کے دکھائے گا, اور ان آرٹیکلس کے اندر بھی تفصیلات ہوں گی کہ کس وجہ سے جو ہم اپنے اپریزل پروسیس کو, امپلائی اپریزل پروسیس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ 2 چیزوں کا استعمال کیا پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ میں. فرسٹ از انٹرویوئنگ اینڈ سیکنڈ از یو گو ٹو دی نیٹ. تو یہ پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کے اسٹیپ میں ہوتی ہیں 2 چیزیں. دین یو کیم ٹو نو واٹ ایکچولی از دا پرابلم, یو نیرو ڈاؤن یور پرابلم کہ مسائل ان the problems detected of poor appraisal done in the shoe manufacturing concerns in Pakistan اور in Lahore area. تو آپ اپنے پرابلم کو نیرو ڈاؤن کرتے ہو, اور پھر آپ جو ہے وہ جو آپ کو نیٹ پہ اور جو آپ کو تھرو انٹرویوز ویریبلس ملے ہوتے ہیں یا فیکٹرز ملے ہوتے ہیں, آپ ان کی ایک شیمیٹک ڈائیگرام بناتے ہو. اس کو کہتے ہیں تھیوری فارمولیشن. تھیوری فارمولیشن اس کو کہتے ہیں, جو کہ آپ کا یہاں پہ 4تھا اسٹیپ کے اندر آتا ہے. اصل میں 3را اسٹیپ ہے. 3rd اسٹیپ از آئیڈینٹیفیکیشن آف فیکٹرز اور ویریبلز ان اے پرابلم, دیٹ از تھیوری فارمولیشن. تو آپ جو ہے اس کی مدد سے ایک ڈائیگرام بناتے ہو کہ اس کے اندر آپ لکھو گے کہ
لوگوں نے جو ہے ہمیں جو آپ کا مسئلہ ہے فار ایگزامپل اپریزل پروسیس جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا, اس کے انہوں نے کتنے ریزنز بتائے ہیں, جو ریزنز ہیں آپ کے وہ دوسری سائڈ پہ آپ لکھو گے. فار ایگزامپل ریزن نمبر 1 کے اندر آپ لکھ دو گے کہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک جسٹس سسٹم نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں. دوسرا آپ ریزن لکھ دو گے کہ یہاں پہ جو ہے ان فیکٹریز کے اندر جو اپریزل کرنے والے ہیں, امپلائی اپریزل کرنے والے ہیں, وہ ان کا علم محدود ہے. اور تیسرے نمبر پہ لکھو گے کہ اس کو کوئی چیک نہیں کرتا ہے, جو آپ کو انٹرویو سے اور نیٹ سے آپ کو ڈیٹا ملا. تو آپ جو ہے ایک تصویر کشی کرتے ہو جس کو کہتے ہیں تھیوری فارمولیشن. اور تھیوری فارمولیشن جو ہے اس کے باقاعدہ بنانے کا پروسیس ہے, جب ہم آگے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے. مگر یہ جو آپ کے انٹرویوز اور آپ کی نیٹ پہ جانے کا نچوڑ ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک تھیوری بنائی ہے کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ آ رہا ہے. دیز آر دا پرابلمس وچ آر کازنگ دس پرابلم, دیز آر دا ریزنز وچ آر کازنگ دس پرابلم. تو وہ ایک جو ہے ہماری تمام جو انفارمیشن ہے انٹرویوز سے اور جو آئی ہوتی ہے فرام نیٹ, ہم اس کی ایک تھیوری بنا لیتے ہیں. اب تھیوری از جسٹ اے تھیوری, اب آپ نے اس کو پروف بھی کرنا ہے. تو اگلا اسٹیپ ہے, اب آپ اس کو پروف کرنے کے لیے اسے ہائپوتھیسس نکالتے ہو. اور ہائپوتھیسس investigating do these variables یا factors are related which are causing the problem, ان کو ہم hypothesis statements کہتے ہیں. پہلی اسٹیٹمنٹ ہماری بن جائے گی کہ جو ہے وہ اگر لوگ جسٹس کو بہتر پرسیو کرتے ہیں, وہاں پہ اپریزل سسٹم جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہوتا ہے ایسی آرگنائزیشنز کے جہاں پہ وہ جسٹس کو پرسیو نہیں کرتے. اسی طریقے سے اگلا ہائپوتھیسس بن جائے گا جن آرگنائزیشنز کے اندر جو ہے وہ مہارت کے ساتھ جو ماہر ہوتے ہیں اپریزلز جو ہے who are well versed in doing appraisal are hired and do the appraisal, there the negative comments are less about the appraisal process. یہ دوسرا ہائپوتھیسس بن جائے گا. اسی طریقے سے تھرڈ, فورتھ اینڈ سو آن. تو ہم لوگ ہائپوتھیسس یا اسٹیٹمنٹس بنائیں گے اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ ہم ان تمام ہائپوتھیسس کو پروف کرنے کے لیے ہم لوگ ریسرچ ڈیزائن کا سہارا لیں گے. 1 2 3 4 5 6, اگر 6th لائن آپ دیکھو ریسرچ ڈیزائن, ہم ریسرچ ڈیزائن کے اندر کیا کریں گے, ہاؤ ٹو کلیکٹ ڈیٹا وچ مائٹ سپورٹ اور ناٹ سپورٹ دیز ہائپوتھیسس. تو ہم جو ہے ریسرچ ڈیزائن بنائیں گے کہ ہم لوگوں نے اب کیا کوشچن بنانا ہے. کوشچن ظاہر ہے کہ کوانٹیٹیو اس میں اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے, ہم نے کتنے امپلائیز سے پوچھنا ہے, کس طریقے سے ہم نے ڈیٹا گیدر کرنا ہے اور وہ ڈیٹا گیدر کر کے لانا ہے. تو یہ ہم ڈیزائن کریں گے اور پھر ہم فردر سائنٹیفک ڈیٹا گیدرنگ کریں گے فار ہائپوتھیسس سپورٹ. پھر ہم پہلے ریسرچ ڈیزائن بنائیں گے. دس از بیسیکلی دا 5th اسٹیپ. پہلا آبزرویشن ہے, دوسرا پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ ہے, تیسرا تھیوری فارمولیشن ہے, چوتھا ہائپوتھیسائزنگ ہے, پانچواں ریسرچ ڈیزائن ہے جس میں ہم ریسرچ ڈیزائن اپنے ہائپوتھیسس کے لیے بنائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کے لیے ڈیٹا گیدر کریں گے. جو ہم نے ڈیزائن بنایا تھا اس کے تحت جا کے ہم واقعی میں 100 لوگوں سے کوشچن فل کروایا اور ہم لوگوں نے آرگنائزیشنز سلیکٹ کیا, وہاں سے ہم اپنا کوشچن کو لے کر آئے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے جو ہے وہ اس میں further scientific data gathering کی. This is research design or further scientific data gathering make up your 5th step. تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے لکھا ہے ریسرچ ڈیزائن آف FSDG, جہاں پہ لکھا ہے یہ آپ کا 5واں اسٹیپ ہے. اب اگر ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے تو ابھی بھی we need to do something else. And that is basically we need to analyze that quantitative data. اب یہاں پہ جو ہے وہ چھٹا اسٹیپ آ جاتا ہے ریسرچ پروسیس کا, جس میں ہم نے اسی ڈیٹا کو SPSS میں یا کسی اور سافٹ ویئر میں ڈال دیا اور پھر ہم نے ٹیسٹ لگایا اور ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ جو ہے وہ فیکٹرز کے درمیان ریلیشن شپ تھا, کوریلیشن لگائی, بعض کے اندر تھا بعض کے اندر نہیں تھا. تو جن کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کوریلیشن کی ویلیو اسٹرانگ آ گئی اور سگنیفیکنٹ آ گئی,
تو ان کو ہم ہائپوتھیسس کو مان لیں گے. فار ایگزامپل ابھی جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے تو اس میں پتہ چل گیا کہ جو لوگ جسٹس کو پرسیو کرتے ہیں اپریزل سسٹم میں وہ لوگ وہاں پہ اپریزل سسٹم بھی اچھا ہوتا ہے, اور جہاں پہ جو ہے وہ آپ کے اپریزل سسٹم کے لیے آپ نے یو ہیو اسکلڈ ورک فورس فار ڈوئنگ دی اپریزلس, تو وہاں پہ بھی اپریزل اچھا ہوتا ہے بنسبت ایسی آرگنائزیشنس کے جہاں پہ یہ دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں بیسڈ آن آور کوشچنیئر ریزلٹس. تو یہ جب ہمارے پاس تفصیلات آ گئیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں that there is a relationship. The data we have gathered in step 5 is basically supporting the hypothesis that there is a relationship between these variables. اور اگر آپ کے پاس ڈیٹا ایسا آئے جس میں پتہ چلے کہ آپ نے ٹیسٹ لگایا مگر کوریلیشن کی ویلیو جو ہے وہ ویک آئی اور یا جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوئی, اور وہ بیسیکلی اس کا الفا جو ویلیو ہے وہ بھی جو ہے انسگنیفیکنٹ ہے, تو پھر جو ہے آپ کہو گے کہ ان دو ویریبلز میں فیکٹرز میں ریلیشن شپ نہیں ہے. جیسے جیسے ہم آگے پڑھیں گے ریسرچ کے سٹیپ ہمیں پتہ چلتا جائے گا, مگر ابھی جو ہے ہم یہی یاد کرتے ہیں آبزرویشن سے سٹارٹ ہوتی ہے ریسرچ, پھر ہم پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں, پھر ہم تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں, پھر ہم ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں, پھر ہم 5ویں سٹیپ میں ہائپوتھیسس کے لیے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں, اور پھر in 6th step we do analyze that data, and in 7th step, that is deduction, we present our results. So that is بہت جو ہے وہ مختصر اختصار کے ساتھ in a very brief, this is basically your research process. Right. So ایک مینیجر کو کیا بینیفٹس ہوں گے؟ benefits of research knowledge for a manager: interaction with research consultant. That person, اگر ہم بعض دفعہ مینیجرز کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے ریسرچ کرنے کا, تو آرگنائزیشنس کے اندر ہی ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں. ایک ہمارا ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہم بنا سکتے ہیں جہاں پہ ریسرچرز کو ہم ہائر کر سکتے ہیں, تو مینیجر بہتر طور پہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کہ ان چیزوں پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے. یا ہم فورن کنسلٹنٹس, باہر جو آرگنائزیشن کے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں, ان سے بھی ہم بہتر طور پہ مینیجر جو ہے جس نے ریسرچ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس پڑھا ہوگا ان کو بہتر طور پہ اپنے پرابلمس کمیونیکیٹ کر پائے گا. Then he or she can herself undertake the research. ٹھیک ہے, وہ خود سے بھی ریسرچ کر سکتا ہے, بہتر کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, اپنے لوگوں کو بتا سکتا ہے یہ مسئلے مسائل آئے ہیں, اس طریقے سے جو ہے وہ مجھے ان کی تفصیلات چاہیے, یہ مسئلہ کیوں آیا, تو اس کے جو ہے وہ مسئلے تھوڑے حل ہوں گے. That is basically they would be solved. Then discriminate between studies published in professional journals. ہم دیکھیں گے بعض جرنلز آج کل جو ہے وہ بہت اچھی ریسرچ پبلش نہیں کر رہے ہیں, یا جو ہے اس کا بعض جرنلز کا امپیکٹ فیکٹر نہیں ہوتا ہے, اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو اگر جس نے 7 سٹیپس لگائے ہیں اس کی ریسرچ کو ہم اوتھینٹک مانیں گے. کیا اس نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیٹا گیدر کیا ہے, اس نے ریسرچ ڈیزائن صحیح بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا, ہائپوتھیسس صحیح بنایا یا نہیں, سیمپل کس طرح کا تھا. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک اچھی ریسرچ میں اور ایک بری ریسرچ میں کیا فرق ہے. اتنی ریسرچ چھپ رہی ہے, کس چیز کو مانیں کس چیز کو نہ مانیں, یہ بھی یہ کورس پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. بیٹر sift دی انفارمیشن فرام دی ریکوائرڈ سورسز. آپ جو ہے وہ بہتر طور پہ چھان پھٹک کر سکو گے, انفارمیشن از اویلیبل ابنڈنٹلی, آپ اس کو بہتر طور پہ اپنے ریسرچ پروسیس کا حصہ بنا سکتے ہو. دین دا مینیجر کین انڈرسٹینڈ فیکٹرز, ویریبلز اینڈ ماڈلس. فوراً آپ کا جو ذہن ہے وہ فیکٹرز کی طرف جائے گا. اگر مجھے یہ مسئلہ آیا ہے, امپلائیز مجھے تنگ کر رہے ہیں, یا میرا جو ہے وہ بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے, تو کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. پھر آپ اس کے لیے جو ہے وہ
4-5 دن میں یا 1 مہینے میں خود سے یا کنسلٹنٹ سے ریسرچ کروا کے یو کین نو دی فیکٹرز یا ویریبلس, اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہو. یو کین میک دا ماڈلس بیسیکلی تھیوری کہ ایسا مسئلے مسائل کیوں ہو رہے ہیں. مینیجر خود بھی بنا سکتا ہے, اور جو بیسک ریسرچر ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ شامل ہو, جس میں اکیڈیمیشینس شامل ہیں جو کہ نالج کی خاطر جو ہے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ماڈلس بناتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جو آپ کی موٹیویشن لیول ہے امپلائیز کی کم ہے تو وہ کس وجہ سے کم ہے, تو آپ ماڈلس بنا سکتے ہو. دا آنسرس ٹو واٹ, وائی, وین اینڈ وچ. ٹیکنگ رائٹ کورس آف ایکشن, آپ کو جو ہے ریسرچ مدد کرتی ہے صحیح فیصلہ کرنے میں. چوزنگ فرام آلٹرنیٹیوز دا بیسٹ پاسبل سولوشن, بہت سارے آلٹرنیٹیوز آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ نے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے, یہ بھی اگر آپ کے پاس ڈیٹا کا ایویڈنس ہے تو آپ بیٹر ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہو. اور اسی کو کہتے ہیں انفارم ڈیسیجن میکنگ. اس میں آئی ول گیو یو این ایگزامپل دیٹ ایون وین یو آر بائنگ اے کار اور اینی ادر آئٹم, آپ لوگ جو ہے وہ فرسٹ آف آل پاک ویلز پہ جاتے ہو, دین اس کے بعد آپ لوگ جو ہے شو رومز میں جاتے ہو اگر آپ نے سیکنڈ ہینڈ کار لینی ہے, یا پھر آپ یو گو ٹو دا کلاسیفائڈ ایڈس, اور پھر یو گیدر دا ڈاٹا, یو گو ٹو دا پیپل, یو انویسٹیگیٹ دا کارس, پھر اس کے اندر وٹ ایور suits you and whatever is in your budget you select that. پھر آپ جو ہے وہ آپ 3-4 گاڑیاں جو ہیں فار ایگزامپل اس کے اندر سے سلیکٹ کر لیتے ہو, پھر آپ مکینک کو بلاتے ہو, مکینک ٹیسٹنگ کرتا ہے اور اس میں سے پھر آپ ایک گاڑی سلیکٹ کر لیتے ہو. اسی طریقے سے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے آپ جب ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہو, آپ ایویڈنس لے کے آتے ہو, یو برنگ دی انفارمیشن, ادھر سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو کہ مسئلے کو فارم کر رہی ہیں, ان کو ہم نے ایسے ٹھیک کرنا ہے, پھر آپ رائٹ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہو اور آپ کا صحیح فیصلہ ہوتا ہے, آپ صحیح چیز بائی کرتے ہو, یا آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے پرابلم کو سالو کرتے ہو. تو انفارم ڈیسیجن میکنگ میں بھی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. یہ آپ جو ہے دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا, ہاؤ دی ریسرچ بینیفٹس دی مینیجرس. Next one is business research in academic and organizational setting. What to study in research. تو ریسرچ جو ہے وہ اب آپ کو اس تمام گفتگو سے, اس تمام ڈسکورس سے پتہ چلا ہوگا دیٹ اٹ از آف 2 kinds, 2 types کی ہوتی ہے. ایک ایکیڈیمیشنس کر رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ کرتے ہیں پرابلمس کی انویسٹیگیشن کے لیے, اور ایک مینیجرس کرتے ہیں پرابلمس کی انویسٹیگیشن کے لیے. تو مینیجر اپنے آفس میں بیٹھ کے ریسرچ کرے گا یا کروائے گا, اور آپ لوگوں نے اسکول کالجز میں ریسرچ کرنی ہے. تو جو نالج کی گین کے لیے ریسرچ ہوتی ہے جو کہ ایکیڈیمیشنس کرتے ہیں, جس کی مدد سے آپ کی کتابیں بھی چھپتی ہیں, وہ بیسک ریسرچ ہوتی ہے. اور اس میں کون کون سے ٹاپکس ہو سکتے ہیں جو آپ بھی کر سکتے ہو. اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہو سکتے ہیں, دین فائنینس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہو سکتے ہیں. اکاؤنٹنگ اور فائنینس کے کون کون سے ٹاپکس ہیں؟ انوینٹری کاسٹنگ میتھڈس, ایکسلریٹڈ ڈیپریسیشن, یہ کون سی جو ہے ہمیں معلوم کی جانی چاہیے, وچ میتھڈ از بیٹر ان کیلکولیٹنگ ڈیپریسیشن. ٹیکسیشن میتھڈس, جو سیلز ٹیکس ہے وہ کتنا ہونا چاہیے, ویدر پیپل آر پیئنگ اٹ اور ناٹ. دین آپٹیمم فائنینشیل ریشیوز. دین مرجرز اینڈ ایکوزیشنس, کیا یہ کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. بیہیویئر آف اسٹاک ایکسچینج, جیسے میں نے پہلے بتایا اکاؤنٹنگ اور فائنینس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں, کب جو ہے وہ آپ کی اسٹاک پرائز انکریز ہوتی ہے, کب ڈکریز ہوتی ہے, کب آپ اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کرتے ہو, بیہیویئر کیا ہے. تو یہ آپ کو پاسٹ ریکارڈ سے معلوم ہوگی. ابھی ہم ٹاپکس پہ جو ہے بات چیت کر رہے ہیں. دیز آر بیسیکلی دی ٹاپکس ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس. دین مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ کے پرابلمس, وہ جو ہے کون کون سے ہم اپنے ٹاپکس کا حصہ بنا سکتے ہیں. مینجمنٹ کے پرابلمس انکلوڈ امپلائی ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. You can do research on this topic. The impact of changing demographics on management practices. جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ہمیں تھیوری, whether we should use theory X or theory Y to motivate our workforce. Then information system requirements. The banks
کے اندر جب جو ہے آٹومیٹڈ ہم نے کر دیا سسٹم, تو تب جو ہے اس کی ایفیشنسی پہ کیا فرق پڑا, اور جو ہے اس سے پہلے جب مینول سسٹم تھا تو اس وقت کتنی ایفیشنسی تھی. وی کین ڈو ریسرچ آن دیز مینجمنٹ ریلیٹڈ ٹاپکس, دیز اور اینی ادر, دیز آر جسٹ فار یور انفارمیشن کہ ہم اکاؤنٹنگ فائنینس کے ٹاپکس پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں, مینجمنٹ کے ٹاپکس پہ بھی وی کین ڈو ریسرچ, اینڈ مارکیٹنگ کے ٹاپکس پہ بھی وی کین ڈو ریسرچ. مارکیٹ کا پروڈکٹ امیج, پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن, پیکیجنگ, پرائسنگ, جو 4 P's ہیں آپ کے, کس طرح کی پرائسنگ ہونی چاہیے, پیکیجنگ کس طرح کی ہونی چاہیے, ڈسٹریبیوشن چینلز کون کون سے ہونے چاہیے. وی کین ڈو ریسرچ آن دیز ٹاپکس, دیز آر جسٹ فار یور ریفرنس. یو کین ڈو ریسرچ آن اینی بزنس ریلیٹڈ ٹاپک, اور جب جو ہے وین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دی پروجیکٹ, آپ کو بھی اسی طریقے سے آبزرو کر کے یو گاٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ویدر یو وانٹ ٹو ڈو ریسرچ آن مارکیٹنگ ریلیٹڈ ٹاپک, مینجمنٹ ریلیٹڈ ٹاپک, اور اکاؤنٹنٹ فائنینس ریلیٹڈ ٹاپک. Then the last slide of this lecture is organization wide issues. اب ایک تو جو ہے وہ ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں اکیڈیمیشنز جو کہ مختلف مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ٹاپکس اٹھا سکتے ہیں, اور the second entity is a manager. تو مینیجر جو ہے جو آفس میں بیٹھا ہے وہ کون سے عام طور پہ ٹاپکس پہ ریسرچ کرتا ہے. فرسٹ از ہاؤ ٹو انکریز پروفٹ اور ریونیو. دا مینیجر کین, اس کے لیے یہ ایک ٹاپک ہو سکتا ہے. وہ ویسے ہی 7 اسٹیپس لگائے گا جس کی میں نے ابھی پہلے سلائڈز میں بات کی, اور آپ لوگوں نے بھی ریسرچ پروسیس نہیں بدلے گا مگر جو ہے وہ بندے بدل جائیں گے, ویدر اٹ از اکیڈمیشنز جس میں اسٹوڈنٹس بھی انکلوڈیڈ ہیں اور اس میں مینیجرز بھی انکلوڈیڈ ہیں. اب ایک مینیجر اور کون سے ٹاپک پہ ریسرچ کر سکتا ہے, فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو اٹین دا بیسٹ امپلائی ورک اسکیجول. What would be the response rate for a new product launch, that is for example home loan etc. اگر بینک میں بیٹھا ہے تو وہ نئے پروڈکٹس لے کے آنا چاہتا ہے, کون سے پروڈکٹس کامیاب ہوں گے, کون سے پروڈکٹس میں لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو دس واز دا فرسٹ لیکچر in which we studied the definition of research. Secondly, ہم لوگوں نے ریسرچ پروسیس کو دیکھا, اس کے کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں. Thirdly, we identified the benefits of research for managers, and fourthly, we tried to find out various research related topics in both for academicians and for the manager. تو یہ اس کا جو ہے وہ پہلا, you can say it is kind of a preface, اور پھر ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں کنٹینیو کریں گے. Thank you very much.